دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ عمر جرنی کے معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں عمر فاروق کو۔ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ کی جلد 3 سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے اصولوں کے ابلیس۔ اشفاق احمد بیان کرتے ہیں، آج سے کوئی 6-7 برس یا تھوڑا سا اس سے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دفتر میں آرام سے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا اور بڑے آرام کی حالت میں تھا کہ میرے دفتر میں 2 افراد آئے۔ وہ میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں بڑی عمر کے تھے اور میرے پاس آ کر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آنے والی خاتون کا خاوند تو کچھ خاموش مزاج تھا، جبکہ اس کی بیوی بے چین اور مضطرب تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ان کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پر یہ بھی لکھ دیا کہ انہیں کسی اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ڈسپلن میں سخت رکھنا ڈالا ہے۔ ان میاں بیوی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان پرنسپل صاحب سے سفارش کریں کہ وہ مہربانی سے پیش آئیں اور انہیں دوبارہ اسکول آنے کی اجازت دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جس اسکول کا نام لیا ہے اس کے پرنسپل صاحب میرے تو واقف نہیں ہیں، لیکن میں ان سے درخواست ضرور کروں گا کیونکہ یہ ایک بچے کا معاملہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دفتر سے ہی انہیں ٹیلی فون کیا اور انہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہا۔ وہ کہنے لگا، اوہو، آپ اشفاق صاحب بول رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں۔ اب مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ کام بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی، میں کب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میرے ساتھ اور بھی 2-3 ٹیچرز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں جناب، مجھے آپ سے کام ہے اور آپ مجھے ہی آنے دیجیے۔ میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ بڑی دیر کی بات ہے، یہاں لالا بھیم سنگھ سچر ہوتے تھے۔ وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور ان دنوں رات کے وقت ویر بھارت اخبار میں تربیت لیا کرتا تھا اور میں رات کو لالا نارنگ چناس کی خدمت میں جا کر وہ تربیت حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک دن رات دوران کام چیف منسٹر کا ٹیلی فون آ گیا اور میرا یہ سن کر سٹی گم ہو گئی کہ انہیں ایک وزیر اعلیٰ کا فون آیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ فون پر لالا نارنگ چند نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ جی مہاراج۔ دوسری طرف سے بھی کچھ بات ہوئی ہوگی جس پر لالا نارنگ چند کہنے لگے، مہاراج آپ چت۔ ہندی کا لفظ مطلب آپس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کو آپ سے کوئی کام ہوگا تو آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے، اور جب آپ کو ہم سے کوئی کام ہوگا تو آپ ہمارے پاس آئیں گے، اور چونکہ اب آپ کو ہم سے کام ہے تو آپ دفتر تشریف لے آئیے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ایسے بھی ہوا کرتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو خود آنا پڑا۔ میں نے پرنسپل کو یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اب چونکہ مجھے آپ سے کام ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وہ کہنے لگے، آپ بالکل تشریف لائیے، مل کر چائے پئیں۔ میں نے بچے کا نام وام لے کر ان سے دعا کرنے کا وعدہ لے کر انہیں رخصت کیا۔ اگلے دن میں پرنسپل صاحب کی حضور حاضر ہوا۔ وہاں ان کے پاس اور کئی استاد بھی بیٹھے تھے۔ وہاں میرے ڈراموں کی بات ہوتی رہی، ادھر ادھر کی بھی باتیں ہوئیں اور میں دبکا بیٹھا اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی موقع ملے اپنے آنے کا مقصد عرض کروں۔ جب ذرا خاموشی ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، میں اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا ڈرتا ہوں، لیکن میں اظہار ضرور کروں گا کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور ساری بات سنائی اور ان کے سخت حکم سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا کہ اشفاق صاحب، وہ جو فیصلہ کر چکے وہ کر چکے، اب واپس نہیں لیں گے، اور آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس کی حمایت کریں اور عمل کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، وہ بچہ ہے، وہ بہت شرمندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا بچہ اس کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا وہ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوگا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، نہیں اشفاق صاحب، یہ اصول کی بات ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے، کبھی کبھی اصول چھوڑ بھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اصول چھوڑنے سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لہٰذا اب وہ اصول نہیں چھوڑیں گے۔
میری بڑی دیر تک ان سے بحث ہوتی رہی۔ وہاں موجود ان کے دوسرے ٹیچرز بھی کہنے لگے کہ اشفاق صاحب آپ تو رائٹر ہیں، آپ کو تو اصول توڑنے پر مصر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصول کی بھی تو کچھ سطح ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہم اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے 2 مرتبہ یہی بات دہرائی تو میں نے کہا کہ جی یہ فقرہ تو سیاست دان بولتے ہیں، آپ تو استاد ہیں اور استاد کے منہ سے یہ فقرہ مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر وہ کہنے لگے آپ کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے؟ میں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا، لیکن اتنا سخت ہونے کا بھی اعلان نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہرگز وہ اپنے اصول نہیں توڑیں گے۔ جب وہاں کچھ تلخی بڑھ گئی لیکن مہذب پن اب بھی قائم تھا، وہ کہنے لگے دیکھیے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصول توڑ دیجیے؟ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہم نے بنایا ہے تو کیا یہ اصولوں قاعدوں کے بغیر ہی چلے گا؟ میں نے کہا کہ سر اگر آپ بہت زیادہ اصولوں کو ماننے لگے اور بہت زیادہ اصولوں پر کاربند ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ ابلیس کے لیول تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ابلیس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اصول پر میں قائم رہوں گا۔ اللہ سے اس نے یہی کہا تھا اے اللہ تعالیٰ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس پر اسے اللہ نے کہا کہ تو دفع ہو جا اور یہاں سے نکل جا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا پھر اصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے کہا کہ پرنسپل صاحب اصول کو نہیں ماننا چاہیے، اصول ساز کو ماننا چاہیے۔ جب وہ کہہ دے کہ آج سے تمہارا قبلہ یہ نہیں ہے، دوسری طرف منہ کر لو تو اس حکم پر نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جانا چاہیے۔ میری اس بات پر کہنے لگے نہیں وہ ابلیس کی بات اور تھی۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ان بچوں کو معاف کر دیں، معاف کرنا ایک کمال کا عمل ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم ان کو کیسے معاف کریں؟ میں نے کہا کہ جیسے آپ نے انہیں سزا دی تھی ویسے ہی معاف کر دیں، اور جیسے انہوں نے پریئر کے وقت لڑائی کر کے سزا لی تھی آپ ایسے ہی وقت انہیں حاضر کریں اور بچوں کے سامنے کہیں کہ میں نے انہیں سزا دی تھی اور اب یہ اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں اور شرمندہ ہیں، اب ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سر آپ ان کے استاد ہیں، آپ ان کو اصولوں کی تعلیم دیں گے، آپ ان کو زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائیں گے، آپ ان کو رجٹ رہنے کا اصول بھی سکھائیں گے، معاف کرنے کا اصول بھی آپ ہی بتائیں گے، میں یا ان کے والدین تو نہیں بتا سکتے، یہ کام تو استاد ہی بتائے گا۔ میں نے کہا دیکھیے اگر یہ بچہ کس طرح سے آپ کے ہاتھ سے نکل کر بیرون ملک چلا گیا، وہاں جا کر اس نے تعلیم حاصل کر لی اور یہاں آ کر CSS کا امتحان پاس کر کے شیخو پورہ یا کوہاٹ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا اور اسے تو معاف کرنا آتا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا اور انسانیت کو معاف کیسے کرے گا؟ وہ کہنے لگے اشفاق صاحب آپ کی دلیل تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک استاد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے آپ اشفاق صاحب کو بتائیں۔ وہ ماسٹر صاحب بتانے لگے کہ ہماری 8ویں جماعت کی کتاب میں معاف کرنے کا فلاں فلاں واقعہ، کتاب سے اس نے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا واقعہ سنایا، جس میں آپ اس خاتون کے برے سلوک پر بغیر اسے کچھ کہے چلے جایا کرتے تھے، اور بڑھیا کی بیماری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی خبر گیری پر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا سر یہ تو آپ نے چلے پڑھا دیا، آپ نے بچوں کو پریکٹیکل کب اور کہاں کرایا کہ بچوں جو معافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو دی ہے وہ اس طرح سے تھی؟ وہ استاد کہنے لگے جناب ہم تو بچوں کو صرف کتابی علم ہی دیتے ہیں، عملی نہیں۔ وہ پرنسپل تب تو میری بات نہ ماننے، لیکن اللہ کا شکر کہ انہوں نے گھر جا کر کچھ سوچا اور تیسرے دن مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کی باتیں ٹھیک تھی لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اس معافی اور اس بارے دلائل دینے کی بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو میں نے ان سے کہا جی یہ باتیں یا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا اور یہ میری بات نہیں ہے، ایک دفعہ میرے تھائرائڈ گلینڈ بڑھ گیا تھا تو سرجن نے کہا کہ اگر اسے چیرا دے کر نکالا گیا تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو جب میں سرجری کروانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں لیٹا تو وہاں ایک نرس تھی جو بڑی اچھی پیاری اور ذہین تھی، اس کا نام فرخندہ تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے بے ہوش کرنے کی ڈوز دی جا رہی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ دوسری نرسوں کی طرح 1 2 3 یا 4 یا 5 کی گنتی شروع کر دیتی،
اس نے مجھ سے میرے پروفیشن کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تو بڑی چالاک ہے، اور میں گیا۔ جب میں آپریٹ ہونے کے بعد ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا، فرہندہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرا کتنا تجربہ ہو گیا؟ اس نے کہا، بس بحیثیت ایک نرس مجھے کوئی 9 سال ہو گئے۔ میں نے کہا، تو نے بڑے عجیب و غریب مریضوں کو اپنے ہاتھوں بے ہوش کیا ہوگا اور ڈیل کیا ہوگا۔ کہنے لگی، اشفاق صاحب، میں نے یہاں آ کر یہ سیکھا ہے اور میری زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک راستے سے بندہ آتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کیمرے کو فیس کرتا ہے اور ایک بڑے اچھے بنے ہوئے راستے سے گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا، اس بات کو تسلیم کرنے کا ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے بہت سارے آدمی ایسے گزرے ہیں، وہ ایک خاص سٹیج پر یا مرحلے پر آ کر بڑے خوش و خرم اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک مریضہ ایسی آئی جو کہ مشکل میں مبتلا تھی۔ وہ ایسی مریضہ تھی جس نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اور اب وہ بڑی شدت کے ساتھ احساس جرم میں مبتلا تھی، اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا اور اس کو مشکل پڑ گئی تھی۔ فرہندہ کہنے لگی، میں نے اس خاتون کی کیفیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کرے، شوق سے کرے، کوئی بات نہیں، بندے کا گناہ کبھی نہ کرے، کیونکہ خدا کے کسی حکم کی عدولی کی معافی زندگی کے کسی مقام پر بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن بندے کے ساتھ کیا گیا گناہ صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو بھی دیا ہے کہ آیا وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ اب وہ مریضہ کو روگ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس جرم کی معافی نہیں مانگ سکتی تھی، جو جرم اس نے اپنی بہن کا دل دکھا کر یا اسے پریشان کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ اس کی بہن موجود نہیں تھی اور وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اب اس کا مسئلہ یہی تھا۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، معافی مانگنے سے یا معافی نہ مانگنے پر بھی اپنی رحمت سے کسی انسان کی کوتاہی، غلطی معاف کر سکتا ہے، اور یہ اختیار وہ رکھتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسا کوئی گناہ یا غلطی معاف نہیں کرے گا جو اختیار کسی انسان کو اس نے دے رکھا ہے، اور کسی انسان کا دینے دار خدا اسے معافی مانگ کر جان خلاصی نہیں کرا سکتا۔ اس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ حکم ہے ان کے آگے اف نہ کرو، لیکن ہم آئے روز ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے بوڑھے باپ یا ماں کے ساتھ بدسلوکی کی یا زمین کی خاطر بھائی کو مار ڈالا۔ اس طرح کی تکلیف و خبریں ہم عموماً پڑھتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا اولاد نافرمان ہو، دوزخ کا ایندھن بن جائے، اور پھر بھی وہ دعائیں ہی دیتے ہیں۔ اگر ذرا سی تکلیف پہنچے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی ماں کو اپنے بیٹے کو بددعا دیتے نہیں سنا۔ ایسا صلہ رحمی کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے یہ مذہبی منافرت کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا۔ مذہب تو کسی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہا کہ کسی بے گناہ کو یا ایسے شخص کو قتل کر دو جو آپ کے دین پر نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ خود اتنے اچھے بن جاؤ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کے مذہب کو پسند کرنا شروع کر دیں۔ بات عمل کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے احساس جرم ختم کرنا ہے، محبتوں کے پھول بانٹنے ہیں، تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، تعصب اور حسد ختم کرنا ہوگا، بے موقع بے وجہ تنقید بند کرنا ہوگی۔ لیکن ہمیں تو سکھایا ہی کرٹیسزم کیا گیا ہے، اور تنقید کرنے پر بھی ڈگری ملتی ہے۔ پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی خود کو صلہ رحمی کی جانب ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور ایسے سخت اصولوں پر کاربند نہیں ہوں گا جو ابلیس کے اصولوں تک لے جاتے ہوں، اور آپ بھی خود میں ضرور مثبت تبدیلی پیدا کریں گے، اور آپ تو پہلے بھی ایسی کوشش کرتے رہے ہوں گے اور اس میں کامیاب بھی رہے ہوں گے۔ البتہ میں نہیں ہو سکا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔